اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ سے ہم 10 رکوع پڑھ چکے ہیں اور آیت ہو گئی تھی ہماری 77۔ اب اس کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہے لم پس لعین ذی لعین نون لم زبن لعین لم زبن لازال یازین زبن الذین، الف کو چھوڑ دیں گے، سیدھا نون لام میں لگے گا۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ حرف مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ بھی واو مدہ ہے اس میں، تو یہ تھوڑا الٹے پیش کی طرح کھینچیں گے، اسے کھڑے زیر کی طرح۔ اور یہ نون ساکن کے بعد میم آنا ہے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ اس کے بعد یہ با آتا ہے، غنہ اور اخفا کر کے پڑھنا ہے، اقلاب کا قاعدہ۔ پھر یہ نون ساکن کے بعد یا ہے اور زیر ہے پیچھے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو کھڑے زیر کی طرح یہ بھی کھینچنا ہے، یہ بھی ایسے ہی۔ اور یہ ہے مد منفصل، اس کے بعد الف آ رہا ہے، یہ مد متصل ہے، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ 4 الف کے برابر کھینچیں گے، یہ 3 الف کے برابر کھینچیں گے۔ اور آگے یا پڑھا نہیں جائے گا، عین حرف الف کی مد سے لام پڑھا اللہ۔ اب ہم پڑھتے ہیں لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسیٰ۔ یہ الٹا پیش ہے، یہ بھی ہمیں کھینچ کے پڑھنا پڑے گا، اور الف سے پہلے زبر ہے یہ بھی، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے یہ بھی، اور یہ سین پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا، سین لگائیں گے میم با میں۔ با میں کیا ہے؟ قلقلہ ہے، جب با پہ جزم ہوتا ہے تو قلقلہ ہوتا ہے۔ قاف تو با جیم دال، 5 روپے اگر قلقلہ ہے تو جزم ہے تو قلقلہ ہوگا، باقی اور کسی جزم والے حروف میں قلقلہ نہیں ہوگا۔ داود وعیسیٰ بن مریم ذالک، دیکھیں ذال کو ہمیشہ باریک پڑھنا ہے، ذالی کا جالی کا نہیں کرنا ہے۔ کچھ بچے پڑھتے ہیں نا جالی کا، وہ نہیں کرنا، ذال باریک ہے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ یہ کاف اور نون دونوں برابر کھینچیں گے، الف سے پہلے زبر ہے، یہاں الف مدہ ہے، یہاں واو مدہ ہے، یہاں پیش ہے، تو یہ سب کھینچ کے پڑھے جانے والے حروف ہیں، یہ دونوں بھی تینوں بھی۔ یہ والا الف نہیں لگا جائے گا، وہ والا لگے گا، الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، الف سے پہلے زبر، یہ سب کھینچ کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، دیکھیں نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے تو یہ اخفا ہو گیا، اور یہ بھی اخفا ہے۔ تنوین کے بعد یہ آ رہا ہے، تنوین نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حروف آئے گا تو غنہ اور اخفا کر کے پڑھا جائے گا۔ غنہ اور اخفا معنی نون کی آواز کو ناک میں لے جا کر ایک الف کے برابر چھپا کے پڑھنا، جیسے چاند، اونٹ، پنکھا، اس طرح سے۔ اور یہ نون پہ جزم ہے یا میم پہ شد ہے، تو یہ حرف جو ہوتا ہے نا ہجے میں لگاتے ہیں، روا میں اس میم کو نون کی جگہ لگا کے پڑھیں گے۔ اما کریا فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، یہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں جھٹکا ہوتا ہے۔ اب یہاں آ جائیں، اس کو را کو چھوڑیں گے اور اس الف کو چھوڑیں گے، یا کو چھوڑیں گے سوری، اور الف کو چھوڑیں گے۔ یہ را پہ کھڑا زبر ہے تو کھینچ کے پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر سے بھی کھینچیں گے۔ تنوین کے بعد میم پہ شد ہے تو میم میں ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہوتا ہے تو وہ جلدی پڑھتے ہیں، وہ حرف لین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حرف مدہ ہے، یہ بھی مدہ ہے، یا مدہ ہے، اس میں واو مدہ ہے۔ تو اب کیسے پڑھیں گے اسے؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، یہ حمزہ ہے۔ لبئس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ٹھیک ہے۔ ولو كانوا، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو جلدی پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اسے تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے الٹا پیش کی طرح۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
اخفا ہے اور یہ مد منفصل ہے، ٹھیک ہے نا، اس 3 الف کے برابر کھینچیں. الیہم اتخذوہم اولیاء ولیکن، یہ مد متصل ہے، 4 الف کے برابر کھینچیں گے. کثیر منہم فاسقون. لتجدن اشد الناس عداوة للذین، اب یہ دیکھیں اس کو دھیان سے پڑھنا، آمنو، آمنو نہیں پڑھیں گے، یا آمنو، آمنو زیادہ پڑھتے ہیں بچے، دونوں کو کھینچنا، واو مدہ ہے اور الف مدہ ہے. سوری، یہ نون ادھر لام میں لگے گا، وہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ مدہ ہے نہ حرف کچھ نہیں، نون سیدھا لگے گا لام میں، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، دال باریک ہے. اب دیکھیں کیسے پڑھیں گے. آمنوا الذین قالوا انا نصارى، یا نہیں پڑھیں گے ہے نا. ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا، یہ دعا میں واو ہے، یہ غنہ ہے. ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. اب یہ ہمارا ویسے لاہب اللہ پورا ہو چکا ماشاءاللہ سے. آج یہ چلے گا ہمارا والمحسنات، یہ 7واں سپارہ ہمارا شروع ہو گیا، لیکن صورت وہی ہے، سورہ نساء. ٹھیک ہے نا. دیکھو ویجا سمیو پڑھتے ہیں نا، ویجا سمیو پڑھتے ہیں زیادہ تر، اس کو یہی پڑھا جاتا ہے ویجا سمیو، لیکن یہ ایسا نہیں پڑھا جائے گا. زال کو باریک پڑھیں گے، سین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، عین کو حلق سے پڑھیں گے، یہ حرف حلقی ہے نا، اور یہ واو مدہ ہے، عین پیش ہے تو یہ الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے. میم میں الف بھی ہے، الف سے پہلے زبر ہے، ایک الف کے برابر یہ کھینچ کے پڑھنا، اور مد ہے، اور پھر اس کے بعد الف آ رہا ہے تو 3 الف کے برابر یہ، تو 4 الف کے برابر یہ کھینچ کے پڑھنا پڑے گا. اور یہ حرف اخفا میں سے ہیں، نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، اخفا بھی اور غنہ بھی. اور یہ را پر ہے، اور یہ یا چھوڑ دیں گے، اور یہ الف لام بھی چھوڑ دیں گے، وہ ہیں یہ حرف شمسی. یہ تا ہے، را پہ کھڑا زبر ہے، یا مد ہے، را پہ ہی ہے مد، یا چھوڑ دیں گے. اور یہ الف آ رہا تو یہ بھی 3 الف کے برابر ہے، وہ یا ساکن سے پہلے زبر ہے نہیں، یہ عین کا جزم، وہ ہے جزم. چلیں اب اس کو رواں کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. قاف میں قلقلہ ہے، میم میں غنہ ہے، ٹھیک ہے نا. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ. دیکھیں یہ 4 الف کے برابر ہے، یہ الف کے 1 الف کے برابر ہے، یہ حمزہ میں جھٹکا ہوتا ہے، مینو. وَنَتْمَعُ، یہ اس میں قلقلہ، اس میں بھی قلقلہ، سخت پڑھیں گے، اس کے مخرج ٹکر کھا کے الگ ہو جاتے ہیں، ایک ہی رہا. ٹھیک ہے نا، یہ اسی لائن میں 3 ہے. وَنَتْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي. یہ بھی اس میں بھی قلقلہ ہے، یہ غنہ ہے. تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. دیکھیں اب ہمارے 11 رکوع ماشاءاللہ سے ہو چکے ہیں، ہم نے 10 سے 11 تک پڑھا ہے، اور ہمارا پارہ بھی ماشاءاللہ پورا ہو گیا.
نیا پارہ لگائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنائیں، اور ہماری غلطیاں جو ہوئی ہیں زبر زیر پیش کسی بھی طرح سے قرآن میں ہم سے جان کے بھول کے غلطی ہوئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیوں کو معاف فرمائیں. آمین ثم آمین. اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.